آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا، کدھر گیا وہ بیانیہ؟ اس بیانیے کی نہ صرف موت ہوئی ہے بلکہ اس کی نماز جنازہ اور تدفین جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے، وہ جنازہ قوم کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اوپر۔ پھر آپ نے پہلے ایک بیانیہ بنا دیا کہ ہم کوئی ذہنی غلام تو نہیں ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، ڈونلڈ لو نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے لابینگ فرمز، آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو آپ نے پھر لابینگ فرمز ویژن کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے۔ اس میں آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سازش ہوئی تھی میرے خلاف، اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل باعزت بری کر دیا۔ تو کیا وہ سارے بیانیے جو ہے وہ وفات پا گئے؟ لیکن یہ تو سوال کرنا بنتا ہے نا کہ قوم سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ سب یوتھ کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں بیٹھے، آپ اپنے حلقوں میں لوگوں کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کی بات پہ یقین کیا تھا ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وقوف بنایا؟ ہمیں ہماری گاڑیوں پہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکرز لگائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے؟ آج ان سٹکرز کا کیا کرنا ہے؟ اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں؟ اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے، اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا، لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا، لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ باہر سے سازش آئی ہے، یہ ایسا ہوا ہے۔ کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی؟ کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی؟ اور اگر آپ سمجھتے تھے، اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکائے؟ کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائز کیا؟ کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا؟ تو اب عوام کو آ کے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی، اردو میں بتاؤ عوام کو، ان کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔